برے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتا، اور بعد میں جب انہیں صحیح چیز کا علم ہوتا ہے تو بہت پچھتاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم وہ چیز کو پہلے ہی جان لیں جو عقیدے کو بگاڑنے میں آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کر رہی ہے۔ جو عقیدے میں بگاڑ آ رہا ہے لوگوں کی، وہ اسی قسم سے آ رہا ہے کہ لوگوں کو جنوں کی حقیقت نہیں پتہ، جادو کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، علم نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا، بھٹکنے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ اس سے حل نہیں ہونے والا، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیے شریعت اسلامیہ ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل دین ہے۔ اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ انسانی زندگی کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں، اس دین نے اس کو ایڈریس کیا، اس دین نے اس سے مخاطبت کی اور اس چیز کو بتایا، اور کس طرح سے صحیح عقیدہ رکھا جائے اور کیا چیز غلط ہے اس کے تعلق سے تفصیلات دی۔ تو بہت سی بار یوں ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ غلط فہمی ملوث ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ یہاں اور وہاں ایسے اور ویسے کے پاس جاتے ہیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اللہ کی کتاب کے نام پر، شریعت کے نام پر، قرآنی آیتوں کے نام پر پھر لوٹ اور کھسوٹ کا بازار گرم کرتا ہے۔ اور یوں تو جتنے معالج اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں سبھی قرآن حدیث سے علاج کرتے ہیں، لیکن افسوس صحیح طریقہ کوئی اس میں اپناتے نہیں تھے، اللہ ماشاء اللہ کہ چند لوگ اس تعلق سے جو ہے صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کس چیز کا حکم دیا، شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں کیا گائیڈ لائنز دی، کیا ہمیں جو ہے باتیں بتائی کہ کس چیز پر عمل کریں؟ انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں یہ تمام چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کی سنگینیاں بھی رکھوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جس طرح سے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو ہے 3 آیتیں تلاوت کی۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو قرآنی آیت یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور وہ ایک مخلوق ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور وہ ایسی مخلوق ہے جس سے سوال و جواب ہونے والا ہے، اسی لیے انس اور جن کو ساتھ لایا گیا اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا جن بھی کوئی ایک مخلوق ہے جو ہم جیسی ہے اور اسے انہی چیزوں کا حکم ہے جو ہمیں حکم ہے، اور وہ مکلف ہے اپنے رب کے سامنے، وہ جواب دہ ہے، اسے جواب دینا ہے اپنی کارکردگی اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ اسی لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دوسری مخلوقات کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا، ہاں تمام اللہ کی دیگر مخلوقات وہ اللہ کی اطاعت، حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی بیان کرتے رہتی ہے۔ صرف یہ 2 مخلوق ایسی اس کو اختیار ہے، ایمان لائے یا کفر اختیار کرے، شریعت اسلامیہ پہ چلے یا منمانی کرے۔ تو کہا ان دونوں کو بھی میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا جیسا تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس طرح اللہ رب العزت سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے والجان خلقناه من قبل نار السموم، کہ ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا، ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا اور بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا۔ تو یہاں ان کی تخلیق کے تعلق سے تفصیلات آ رہی ہیں کہ ان کی تخلیق ہم نے کیسے کی۔ آدم کی تخلیق مطلب ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی، فرشتوں کی تخلیق اللہ نے نور سے کی، جنوں کی تخلیق اللہ نے آنکھ سے کی، اور مختلف مقامات پر ان کے تعلق سے تفصیلات دی گئی اور بتایا گیا۔ تو یہاں فرمایا ہم نے جنوں کو اس سے پہلے، آدم سے پہلے جو ہے بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا، ناری سموم کے لفظ استعمال کیا، بنا لو والی آنکھ، اس سے ان کی تخلیق ہوئی۔ لہٰذا فطرتاً یہ تھوڑے گرم اور تیز ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے جس چیز کو جس سے پیدا کیا، ہمیں مٹی سے پیدا کیا، ہماری فطرت آدم علیہ السلام کے رویے سے پتہ چلتا ہے پورے قرآن میں، اور جنوں کی فطرت ابلیس کے رویے سے پتہ چلتا ہے، اپنے رویے میں بہت سخت تھا یہ۔ بہرحال اطاعت کے وہ بھی مکلف ہے، اطاعت کے ہم بھی مکلف ہیں۔ آئیے آگے تیسری آیت جو سورہ رحمان کی آیت میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 15 تھی، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ اللہ نے فرمایا اور جنات کو آنکھ کے شعلے سے ہم نے پیدا کیا، آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا اور وہ بنا لو والا تھا۔ دونوں آیتوں کو ملا دیے تو یہ تفصیلات سامنے آتی۔ تو گویا ان کی بھی تخلیق ہوئی اور یہ بھی ایک مکلف مخلوق ہے، رب کے سامنے جواب دہ ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جن مکلف ہے، سزا اور جزا؟ ہاں، ان کے تعلق سے بھی تمام وہی چیزیں جو ہمارے تعلق سے ہیں۔ اب آئیے ہم امت کا یہ حال دیکھتے ہیں اس مسئلے میں کہ امت افراط اور تفریط کی شکار ہے اس مسئلے میں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سرے سے ان کا انکار کرتے، کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، یہ فالتو چکر میں مت جائیے آپ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ گھر کا لوٹا بھی ہل جاتے، کہتے ہیں ہاں جنہوں نے ہلایا ہوگا۔ تو ایک افراط حدوں سے آگے، بس ہر چیز انکار کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو دکھتا نہیں وہ کیسے ہو سکتا۔ اور دوسرے تفریط کہ بس کچھ بھی ہوا تو تقدیر قسمت کوئی ان کے پاس مانا نہیں، قدر اور قضا، بس جنہوں نے کیا ہوگا جادو سے ہوا ہوگا فلاں۔ یہ دونوں کا موقف اور رویہ غلط ہے۔ آئیے شریعت کا اس میں کیا موقف ہے، شریعت ہمیں کیا چاہتی ہے، شریعت نے کیا معاملات دیے، میں آپ کے سامنے آج وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عموماً بہت سی باتیں اس درس میں ایسی آئیں گی، قابل غور بھی ہوں گی اور انسان کو تعجب میں بھی ڈالیں گی، لیکن یاد رکھیے یہ تمام کی تمام باتیں بدلیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، یا تو اللہ کی کتاب سے اس کے حوالے دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے اس کے حوالے دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ہوتا ہے
تو آئیے اب ان لوگوں کا موقوف جو انکار کرتے اس مخلوق کا اور کہتے نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے نہیں جو گرم مزاج آدمی مرد ہوتے ہیں یا آدمی ہوتے ہیں یا انس ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں، بس وہی جن یہاں مراد ہے، جبکہ رب العزت فرق کرتا وما خلقت الجن والانس سے فرق کیا وخلق الجان، اور ہم نے جن کو پیدا کیا، یہاں فرق بتایا جا رہا ہے واضح، یہاں فرق واضح ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں غصے والے انسان جن ہیں اور سادے انسان وہ انس ہیں۔ یاد رکھیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بنا سر پیر کی منمانی تفسیر اور بات ہے، جو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں بھی یہ غلطی کر چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو الگ الگ گنوایا، سورۃ الجن میں ان کا واقعہ گنوایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث شریفہ میں بار بار اس کا تذکرہ آیا، پتہ نہیں پھر بھی امت کیوں اس معاملے میں افراد و تفرید کی شکار ہے۔ تو کچھ لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ نہیں جو دکھتا نہیں ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ آج کے جدید دور کے اندر جدید سائنسی علوم کو پڑھ کر، عصری علوم حاصل کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا جو ہے خلا جیت لیا، اور اب ہم کو سب سمجھ میں آ گیا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غائب کیا ہے اور ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، بس ہم کو اب سب پتہ ہے، لہٰذا جنوین کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سائنس سے پروف نہیں ہو سکتے، اور جب تک ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہم اقرار نہیں کرتے اس کا۔ ایسے بھی تھوڑے لوگ عقلی دلیل لڑاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا واقعی میں انسان زندگی میں اپنے وہ چیزیں جس کو دیکھ نہیں پاتا، چھو نہیں پاتا، محسوس نہیں کرتا، کیا انکار کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عام زندگی میں تو وہ چیزیں جن کو نہ چھو پاتے ہیں، نہ محسوس کر پاتے ہیں، نہ جان پاتے ہیں، ایمان رکھتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں وہ تو سب دکھتے وکھتے نہیں، سب فالتو باتیں، وہ نہیں ماننا چاہیے۔ آئیے بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں میرا بینک اکاؤنٹ ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا آپ کا بینک اکاؤنٹ کہاں رہتا ہے؟ کئی مینیجر کو بولی میرا بینک اکاؤنٹ بتائیے، وہ نہیں کچھ بینک اکاؤنٹ نہیں رہتا، سب ایک جگہ پیسہ جمع ہوتا، تم کو ایک پاس بک دیتے، چیک بک دیتے، بس یہی اکاؤنٹ جاؤ، پاگل چالے مت کرو باقی بینک میں۔ آپ بولیں ارے میں بینک اکاؤنٹ کو مانتا ہی نہیں، دکھتا ہی نہیں ہوتا بینک اکاؤنٹ۔ کسی نے دیکھا کہ آج تک بڑے بڑے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے کروڑوں کے، کسی نے دیکھا اپنا بینک اکاؤنٹ؟ نہیں، پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ تعجب کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے انکار کرتے ہیں اور دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں پہ اقرار کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ غائب میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عام زبان میں مجھے بخار ہے، سوال یہ کیا بخار کو دیکھا کبھی؟ کیا چھوا اس کو تم نے؟ پھر کیسا مانتے ہو؟ مانتا نہیں بخار ہے، جاؤ۔ ہم کہ نہیں وہ اس کی علامات سے محسوس ہوتا ہے، جسم گرم ہو جاتا ہے اور فلاں فلاں ہوتے، ہاتھ پیر دکھتے تو ہاں علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے دنیا میں، ان کی علامتوں سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ خود رب العزت کی ذات کس نے دیکھی؟ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ میں پہلی صفت متقین کی فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غائب پر۔ غائب کیا ہے؟ جو دیکھ نہیں سکتے، جو چھو نہیں سکتے، یہی تو غائب ہے۔ اگر صحابہ کہتے نہیں جو دکھتا نہیں وہ تو ہم ایمان نہیں لا سکتے، تو ایمان بالغیب تو پورا ہی ایسا ہے، نہ اللہ کو کسی نے دیکھا، نہ فرشتوں کو کسی نے دیکھا، نہ نبیوں کو کسی نے اصلی شکل میں دیکھا، نہ کتابوں کو ہم نے دیکھا اصلی شکل میں جو لوح محفوظ پر ہے، اس کے علاوہ جو نہ ہم نے آخرت کو دیکھا، نہ تقدیر کو دیکھا، ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، نہ جنت دیکھا نہ جہنم دیکھا، پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس طرح سے افراد و تفرید کی شکار نہ ہو، بہت سی چیزیں جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرا سوال ہے، بہت سے بچے کیمسٹری سے پڑھتے ہیں، بایولوجی سے پڑھتے ہیں، ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، وہ لوگ کیمسٹری کا ٹیچر جو بتاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ پروٹونس ہے، یہ نیوٹرونس ہے، یہ الیکٹرونس ہے، ایمان لا لیا۔ میرے سوال یہ کیا کسی نے دیکھا آج تک ایک نے بھی ہم میں سے پروٹون نیوٹرونس الیکٹرونس کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان لائے، لیکن رسول اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی بات آئی تو کیوں یہ اقرار، یہ انکار کا جو ہے رویہ اختیار؟ نہیں ثابت نہیں، چھوڑ دو۔ سوال ہے میرا، لوگ مائکرو بایولوجی پڑھتے ہیں، جراثیموں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، سوال یہ ہے آپ میں سے کتنے ہم میں سے جس نے جراثیم کو واقعی میں دیکھا ہے، لیکن اس پر ایمان تو لاتے ہیں، جراثیم لگ گئے تو بیماری آتی ہے، فلاں ہو گیا تو فلاں ہوتا ہے۔ سوال یہ جراثیم دیکھا کس نے؟ تو یہاں تو اقرار کرتے ہیں جراثیم کا۔ تو سوال یہ شریعت کی بہت سی باتیں ہیں جو چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ انہی میں سے یہ بھی ایک ہے جنوں پر ایمان۔ اب یہ نہ کہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے تو وہ ہوتا نہیں، ورنہ پھر بہت سی چیزیں نا جو دیکھ سکے آج تک ہم نہ چھو سکے لیکن ایمان لاتے ہیں دنیا میں۔ یہ تو فلاں نے کہا، یہ تو پروفیسر نے کہا، یہ تو ٹیچر نے کہا، نیوٹن کے لاز مانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حدیث رسول پہ اس سے بھی کمزور ایمان ہوتا ہے ہمارا۔ نیوٹن کے لاز کو جتنے پکا مانتے ہیں کہ فرسٹ لا آف نیوٹن، سیکنڈ لا آف نیوٹن اینڈ تھرڈ لا آف نیوٹن، جتنا ایمان اس پر ہے رسول اللہ کی حدیث پر اس سے کم ایمان ہے ہمارا۔ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو پلے نہیں پڑتی، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں دکھتا ہمیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، جب تک چھوئی نہیں ہمیں محسوس ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ تو یہ رویہ مت اختیار کیجیے شریعت کے معاملے۔ شریعت ہماری عقلوں سے بہت اونچی، بہت پاک اور بہت اعلیٰ ہے۔ ہاں یہ کہیے اللہ میرا ذہن اتنا قاصر ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو مجھے ہدایت دے کہ میں تمام چیزوں کو سمجھ سکوں۔ بہرحال تو بہت سی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ان کو کبھی دیکھ نہیں پاتے اور چھو نہیں سکتے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے جنوں کا وجود۔ جنوں کا وجود یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ نے جو ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جس کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے، مطلب اللہ کی کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے، مطلب مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہاں تین مخلوق کو الگ الگ گنوایا، ایک فرشتوں کا تذکرہ کیا، نور سے پیدا کیا،
یہ مکلف نہیں اللہ کی عادت، یہ مکلف، یہ اس کے جواب دہ مخلوق نہیں، یہ تو وہی کرتی جو اللہ چاہتا ہے، اطاعت گزار مخلوق، اس کو چوائس بھی نہیں، کوئی اختیار نہیں اچھے اور برے کا، اس کو تو چھوڑ دیجیے۔ رہا دوسرے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، بالکل الگ الفاظ استعمال ہو رہے، یہ نہیں کہا فرشتے اور جن ایک ہے یا انسان اور جن ایک، فرشتوں جنوں کو ہم نے آنکھ سے پیدا کیا، اور انسان کو اس چیز سے جس کا اللہ کی کتاب میں تذکرہ کر دیا گیا ہے، مطلب وہ مٹی سے پیدا کیے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی مکلف ہے، اب آئیے ان کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈراؤں اور گھبراؤں، اکثر جب بھی جنوں کی بات آتی ہے لوگ آس پاس دیکھتے، ادھر بیٹھا ہوا تو نہیں کوئی، اور بیٹھا تو باہر گیا تو دکھ رہا کہ نہیں میرے کو، تو بھاگ گیا بولے تھا ایک آیا تھا، غلط فہمیاں ہوتی بہرحال۔ تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں رکھوں، مقصد نہ ڈراؤں، نہ یہ ہے کہ آپ کو خامخواہ کی کسی مشکل میں ڈالوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ صحیح علم دو، جس کی وجہ سے، جس کا علم نہ ہونے سے عقیدوں میں بگاڑ آتا ہے، تو عقیدوں میں بگاڑ نہ آئے بول کر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اس چیز کو جان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں۔ ورنہ عموماً اس اللہ کی مخلوق کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں اس حد تک کہ ہم مسجد میں سوئے تو اٹھا کے پھینک دیا کسی نے۔ سوال یہ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر یہ عبادت کے لیے کسی مسجد میں آئے تو آپ کو کیوں پھینکیں گے بیچارے؟ عجیب عجیب واقعات، عجیب عجیب کہانیاں، قصے، فلسفے اور باتیں ان کے تعلق سے ہوتی ہے، عجیب عجیب ناموں اور القابوں سے ان کو پکارا جاتا ہے، کوئی ان کو جن بولتا ہے تو کوئی بھوت بولتا ہے تو کوئی پریت بولتا ہے تو کوئی اس طرح کی جو مذکر اور مؤنث بھوت ہوتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ بغیر سر کا، اور پتہ نہیں کیا 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 فلسفے لوگوں نے گڑھ لیے۔ آئیے آج اس کی حقیقتوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی حقیقتوں کو جاننے کی جو میں کوشش آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب ان کے وجود کے تعلق سے ہم نے اقرار کر لیا کہ یہ ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب نے اقرار کیا، رسول اللہ کی کئی احادیث یاد رکھیے، ایک نہیں، سورۃ الجن آپ پڑھیے، اس میں تفصیلات آ جائیں گے، اور رسول اللہ کی کئی احادیث سے تعلق سے ہے کہ جنوں کے تعلق سے، بہرحال ابھی بھی میں آپ کے سامنے درس میں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جنوں کو جو ہے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، عربی زبان میں جنوں کے کئی القاب یا کئی نام ہوتے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ کچھ نام خود قرآن نے لیے، کچھ نام خود رسول اللہ نے لیے، اور کچھ نام جو عربی زبان میں عام تھے جو آج انگلش زبان میں بھی آتے ہیں، وہ چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ، جنوں کو سب سے مشہور اور معروف نام جس سے پہچانا جاتا ہے وہ جنی ہے، انگلش میں بھی یہ نام سے جنوں کو پکارا جاتا ہے، وہ عربی کا لفظ ہے جنی، چھوٹے جن کو کہا جاتا ہے۔ تو جو ہے یہ جو ہے تو رسول اللہ سے تو یہ لفظ ثابت نہیں، لیکن عربوں کے اندر یہ نام ہوا کرتے ہیں جنوں کی، کچھ احادیث ثابت ہے، اس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں گا، اور جو نہیں ہے وہ بھی کرتا چلوں گا۔ تو جنی کہا جاتا ہے جنوں کی عام قسم کو، یا جن جس کو کہتے ہیں، انگلش میں بھی یہ لفظ جنی آتا ہے، الادین اور اس کا جن، جنی لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش زبان میں، جنی یہی عربی سے جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ جن ہوتے ہیں جن کا نام جو ہے عامر ہوتا ہے، کچھ کو ارواح کہتے ہیں، اب میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نام سے شروعات ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، کچھ کو ارواح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ارواح انہیں کہتے ہیں جو انسانوں کو راستے میں تکلیف دیتے ہیں، دروں کے اندر آ کر، اس کو روح بولتے ہیں، روح ہٹک رہی، اس طرح سے ارواح عربی میں کہتے ہیں، یہ آ کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان کے چہروں میں آ کر انسانوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یا پھر نئی نئی باتیں سکھاتے ہیں، تو اس طرح کی یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شیطان یہ قوی ہیکل جن ہوتا ہے، اس کو عربی میں بھی شیطان کہتے ہیں، قرآن نے بھی ابلیس کو شیطان کہا، تو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح افرید بھی انہیں کہا جاتا ہے، افرید ایک بہت قوی ہیکل جن، جو سلیمان علیہ السلام کا سورہ قصص کا واقعہ پڑھ لیجئے کہ ایک افرید نے سلیمان سے کہا، سلیمان تیرے اٹھنے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں سبا کی رانی کا تخت تیرے پاس لا دوں گا۔ تو یہاں بھی افرید ایک جن کا نام آتا ہے جو کہ احادیث میں آتا ہے، اور علماء لکھتے ہیں بڑا قوی ہیکل جن ہوتا ہے جس کے تعلق سے قرآن نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح خبث اور خبائث، رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص بیت الخلاء جائے یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو خبث اور خبائث جنوں کی وہ نسل رسول اللہ فرماتے ہیں جو بدترین قسم ہے، جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں، جب تاڑتی ہے، جب دیکھتی ہے، جب تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو جب بھی حمام میں جایا کرو، بیت الخلاء اور پیخانوں میں جایا کرو، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے یہ غلیظ نسل جنوں کی، خبث ان کے مذکر سے اور خبائث ان کے مؤنث سے، دونوں سے۔ جن مطلب ان کے اندر مذکر اور مؤنث، میل فیمیل بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہم میں ہوتے ہیں، مردوں کے اندر عورت اور مرد ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ نے دعا سکھائی ان سے پناہ مانگنے کی، بچنے کی۔ تو یہ چند نام تھے جو قرآن حدیث میں اور عربی زبان میں مشہور اور معروف ہے جنوں کے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی قسمیں کیا ہیں۔ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں، اس سے بھی ایک صفت پتہ چلتی ہے ان کی کہ اڑ سکتے ہیں، جو اڑتے پھرتے ہیں۔ دوسرے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شکلوں میں ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں، سانپ کتے کی شکل میں، حدیث میں الفاظ بالخصوص آئے ہیں، سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو مطلب دوسری قسم شکلوں میں ہوتے ہیں۔ تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو کبھی کہیں ٹھہرتے ہیں اور کبھی سفر کرتے ہیں، کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان کی رہائش کے اعتبار سے۔ ایک وہ جو اڑتی پھرتی ہے، دوسری قسم وہ جو جانوروں کی شکل میں یا کسی شکل میں آتی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا ہر چیز پر یہ شک مت کیجیے آپ کی جن تو نہیں ہے کہیں، ورنہ کوئی کتا کہ آپ کے سامنے کچھ کھا رہا بڑے جان دو چھیڑو مت، پتہ نہیں جن تو نہیں ہے، یہ معنی نہیں یاد رکھیں۔ آگے رکھوں گا اس کی تفصیلات، آگے تفصیلات رکھوں گا کہ شکلیں کب لیتے ہیں اور کیا نقصان ان کو ہوتا ہے اس میں۔
بہرحال تیسری وہ شکل ہوتی ہے جنوں کی جو کسی مقام پر کبھی ٹھہرتی ہے اور کبھی جو ہے سفر کرتی ہے، نکل جاتی ہے، مطلب خانہ بدوش جس کو کہیں گے، رکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قسموں کا تذکرہ کیا۔ اب آئیے پہلی چیز تو یہ جان لے، جب اڑنے کے تعلق سے ان کی حدیث آتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بہت تیز اڑنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں چند سیکنڈ یا چند منٹوں میں، جس کو ہم کہیں گے، اتنی قوت ان کو اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے اس کا سوال بھی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا سورہ تکاثر میں کہ جو نعمتیں دی جائیں گی اس کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا۔ تو جن اور ان کو جو نعمتیں دی گئی سوال ہوگا، اگر صحیح استعمال ہوتا ہے تو فائدہ ہوگا، غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو جواب دہ ہے۔ تو ان کی صلاحیتوں میں یہ ہے جیسے رسول اللہ اڑتے پھرتے ہیں، یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں۔ دوسری جو شکلوں میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں جن کبھی بھی شکل بآسانی نہیں لیتے، اس لیے کہ جب یہ کسی شکل میں آ جاتے ہیں تو پورے طبعی قوانین، فزیکل لاز ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کی شکل لی اور کسی نے کتے کو مار دیا تو وہ ختم ہو جائیں گا۔ تو تمام طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جا سکتے، وہ انسان کی نظروں کے سامنے اپنی اہلیت کو بدل نہیں سکتے۔ وہ ایک مقام پر اللہ نے ان کو رکھا ہے، اس مقام سے بدل کر یہاں آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتا آپ کو دیکھ کر یوں غائب ہو جائے، تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی جن اتنی بڑی غلط فہمی نہیں کرتا عموماً، گو یہ کر سکتے ہیں، گو یہ روپ لیتے ہیں، انسانی شکل بھی لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری کی روایت میں وہ غلہ چرانے آیا، جو کھجور جمع کی گئی تھی عید الفطر صدقے کی، فطرے کی، وہ کھجوریں چرانے آیا تھا، تو انسانی شکل میں آیا، لیکن جو ہی ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا تو مجبور ہو گیا کیونکہ وہ طاقت میں کم تھا ان سے، تو کہا مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ تو پتہ چلا تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں جب وہ شکل لیتا ہے۔ تو عموماً شکل نہیں لیتے، یاد رکھیں عموماً شکل نہیں لیتے، لیکن لے سکتے ہیں خصوصاً، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر چیز کو اسی کی طرح منسوب کرنا، بلی ہے تو یہ تو کہ جن تو نہیں ہے، کتا ہے تو یہ جن تو نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہمارے محلوں کے اندر کتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، کبھی کوئی جن یہ رسک نہیں لے گا اپنے بدل کر مسلمان محلے سے گزرنے کا۔ ہمارے بچے تو جیسا دیکھتے رہتے، کراس گرفت میں آیا پتھر تیار رہتا، اس کو معلوم کتے کو کہ یہاں پھٹکے پڑنے والے یہ محلے کے اندر، وہ بیچارہ دبتے ہوئے نکلتا۔ تو کوئی بھی جن یہ رسک نہیں لیتا، گو یہ شکل لے سکتا ہے، لیکن تمام طبعی قوانین جو لاگو ہو جاتے ہیں وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرتا عموماً، لیکن ہاں خصوصی طور سے یہ کام وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھوکا تھا، اس کی بیوی بچے بھوکے تھے، وہ آیا اور کچھ کھجوریں چرانے لگا، آپ نے پکڑ لیا اور کہا آج تو رسول اللہ کے پاس مجھے پیش کر، کہا مجھے معاف کر دو، بہت بھوکا غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے تھے، کچھ لے جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، اس نے وعدہ کیا کل نہیں آنا۔ جب فجر ہوئی رسول اللہ کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آج بھی آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے اب تو میں مستعد ہو گیا، رسول اللہ نے کہہ دیا تھا آج آئیں گا۔ جب رات ہوئی تو میں انتظار میں تھا اور واقعی میں آیا ہوں، میں نے پکڑا، اس کو کہا آج تو رسول اللہ کے پاس لے جا کر ہی رہوں گا تجھے، آج بھی چوری؟ تو کہا نہیں میں بہت پریشان حال ہوں، مجھے معاف کر دو، اب نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا آپ نے جیسا کہا تھا، پھر بہت گزارشات کی، میں نے چھوڑ دیا، آج اور آئیں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آج تو میں نے طے کر لیا اس کو آج چھوڑوں گا نہیں۔ جب آیا ہو تو بحران پکڑ لیا، کہا آج مجھے یقین تھا رسول اللہ نے بتایا تو آئیں گا، آج تو رسول اللہ کے پاس ضرور لے آ کے سزا دلاؤں گا۔ تو کہا نہیں میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو اگر تم پڑھ لو تو دو فرشتے جو ہے رات بھر تمہاری حفاظت کرتے فجر تک۔ تو کہا کیا ہے؟ تو کہا جب بھی تم سو آیت الکرسی پڑھ کر سو، کوئی جن اور کوئی انسان جو ہے تمہیں تکلیف یا جو کوئی جن تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ کے دو فرشتے تمہاری حفاظت فجر تک کریں گے۔ جب یہ کہہ کے چلے گا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح فجر میں پہنچے، کہا کیا ہوا آج تمہارے غلام تمہارے قیدی کا؟ کہا رسول اللہ آج بھی آیا تھا، میں نے تو پکڑ لیا اس کو، آپ نے چونکہ کہا تھا، لیکن بہت گزارشات کی اور ایک کچھ چیزیں مجھے بتا کر گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا کیا کہا؟ تو کہا کہ اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے رات میں سونے سے پہلے دو فرشتے حفاظت کرتے۔ تو کہا ہاں یہ بات اس نے سچ کہی، لیکن وہ اکثر جھوٹ کہتا ہے۔ اے ابو ہریرہ کہ لباس کا یاد رکھیے، یہ معاملہ کچھ باتیں مخصوص مردوں کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا مردوں کے بارے میں، کچھ باتیں مخصوص عورتوں کے بارے میں تو کہہ دوں گا عورتوں کے بارے میں۔ تو یہ مخصوص بات مردوں کے بارے میں، اس میں لیکن عورتوں کو بھی علم ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اپنے مرد بچوں کو یہ کام کروانا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے علم تو سب کے لیے۔ تو یاد رکھیے لباس کو یاد رکھیے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہننا، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں تو پورا نیچے تک پہنیں گے، وہ لڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹخنوں سے اونچا پہننا یاد رکھیے۔ اور یہ لباس کا وہ حرام کام ہے جسے ہم نے معمولی سمجھ لیا، یاد رکھیے معمولی مطلب یہ کہ یہ حرام کام ہے، لیکن ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دن عذاب ملیں گا، پھر ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ لیکن جو اسبال کرتا ہے، اسبال مطلب ٹخنوں سے نیچے پینٹ، پیجامہ، لنگی، پتلون، سوپ کو لٹکانا، اس کو بولتے اسبال، اور کرنے والے کو بولتے عربی مسبل، کرنے والا، مسبل، ٹھیک ہے۔ تو جیسا صلاح نماز، مصلی نماز پڑھنے والا، تو جو اسبال مسبل جو اسبال کرنے والا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی، مطلب کوئی عام وعید نہیں کی کہ چل جاتا ہے بلکہ۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہ ہوں گا، بات نہیں کریں گا۔
3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کریں گا روزے، ہم کلام نہیں کریں گے، ایک نقصان۔ پھر فرمایا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی دیکھیں گا، دوسرا نقصان، ان پہ نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، اور نظر رحمت جس پہ نہیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات بالکل طے ہے۔ تو نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، دوسرا مسئلہ۔ تیسرا آپ نے فرمایا اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، چونکہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گا تو گناہ سے پاک، نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا۔ پھر آگے فرمایا پاک کریں گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا، اور وہ لوگ ہیں، 3 ہے ہمارا معاملہ، صرف ایک سے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ 3 لوگ ہوئے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا فرمایا جو ہے چیز دے کر احسان جتلانے والا، مطلب صدقات خیرات کرے اور احسان جتلائے، اور تیسرا فرمایا یاد رکھیں جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا، یہ ہم دیکھ چکے پہلے۔ تو آج ہمارا مسئلہ ہے ازبال، مزبل، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وعیدیں کر رہے ہیں، اللہ بات نہیں کریں گا، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گا، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گا، کس کو؟ جو اپنا ازبال، ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتا ہے۔ اب ایک سوال یہاں آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ٹخنوں کو چھپانا نہیں چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے، تو سوال کیا کرتے ہیں پھر؟ آپ تو ساکس پہنتے ہیں، تو ساکس میں تو ٹخنا ڈھک جاتا۔ ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، اصل ہے جو اوپر سے چیزیں پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، نیچے سے پہنی جانے والی چیزیں ٹخنوں سے اوپر آ سکتی ہے، جیسا ساکس، لیدر ساکس، شوز، لانگ شوز پہن سکتے آپ۔ ٹخنا دکھانا اصل نہیں ہے، جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے، رول یہ ہے۔ تب اوپر سے کیا، جیسا کپڑا، سوپ، لنگی، پیجامہ، پتلون، شلوار، تہبند جو بھی پہنتے ہیں مردوں کے لیے عادت، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، لیکن نیچے سے کوئی چیز پہن رہے ہیں، اب سردی سے بچنے کے لیے ساکس پہن رہے ہیں یا وارم ویئر پہن رہے ہیں یا کچھ بھی خفین پہن رہے ہیں وہ چلتا ہے، تو ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے۔ ورنہ کئی لوگوں کو میں نے سنا رہے آپ تو بولتے ہیں ٹخنے کا، آپ تو ساکس پہنتے اس میں ڈھک جاتا، ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے۔ اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا، یہ اصول ہے، اور جو اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اس کو بولتے ہیں مسبل، اسبال کرنے والا، اس سے منع ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے شوز پہنے یا پھر ایسے ساکس پہنے سے خفین کہتے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر تک آتے ہیں اور لیدر کے موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں تو چھپ جاتا ہے، مزبل نہیں ہونا چاہتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس بات کو ہم سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے وہ ٹخنوں سے اونچا، اور زیادہ سے زیادہ جب آپ اونچا پہنتے تو آدھی مچھی تک، جو پنڈلی کی مچھی بولتے ہیں وہاں تک آتی، شن کی جو مسل ہوتی ہے اس کی آدھی مسل تک پہنتے تھے، اتنا اونچا بھی ہوتا تھا۔ تو گویا ہمارے لمٹ کیا ہے؟ ٹخنوں سے اوپر سے لے کر تو آدھی مچھی تک، بس آپ جہاں بھی اس کے بیچ میں آپ کو جتنا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ اصول یاد رکھ لیجیے، اور بڑی سخت وعید ہے، معمولی وعید نہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے تکبر سے لٹکاتے تھے، اس حدیث میں کہیں بھی تکبر کا لفظ نہیں ہے، لیکن حدیث پوری واضح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نہ ہم کلام ہوں گا، نہ رحمت کریں گا، نہ مغفرت کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گے۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے کرتا ہوں گا، کہیں بھی نہیں، الفاظ ہی نہیں۔ ہاں، تکبر سے کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے، یہ بات حدیث کے اندر آتی ہے، مطلب جو لٹکائے بھی اور تکبر سے لٹکائے، جیسا بادشاہ، سلاطین، بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں اپنے کپڑوں کو لٹکاتے تھے، بلکہ اتنا لٹکاتے تھے کہ پیچھے لوگ لے کر چلتے تھے اس کو اٹھا کے جب ان کو چلنا ہوتا تو یہ یاد رکھیے، وہ تکبر سے کرتے، ان کے لیے اور زیادہ بڑا عذاب ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا نہیں تھا، پھر بھی آپ ہمیشہ اوپر رکھتے تھے۔ کیا دلیل ہے؟ ہمارے لیے اتباع کی دلیل ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنا ہے۔ اب آئیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے ٹخنے سے نیچے جاتا تھا، تو یاد رکھیں ابوبکر صدیق کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار ان کو دیکھا گیا کہ ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن کیسا ہوتا تھا وہی بتا دیتا ہوں۔ ایک طرف نیچے ہوتا تھا اور ایک طرف اوپر، وہ بھی کیا ہے، کپڑا چونکہ سلا نہیں سکتے تھے، پیسہ اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس، اور تھا بھی تو لوگ اسراف نہیں کرتے تھے، تو اسی کپڑے کو یوز کر رہے تھے، آپ سمجھے؟ تو تب ایک لٹکتا تھا، تو اگر کوئی کرا میں ابوبکر صدیق کی سنت پہ چلتا ہوں تو ایک نیچے لٹکائے ایک اوپر کرے، اور اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے ابوبکر کی ضمانت تو لے لی، میری اور آپ کی ضمانت کون لیں گا بتائیے؟ ابوبکر کی ضمانت ہو گئی۔ آپ کچھ لوگ کہتے نہیں ہم کو تکبر نہیں ہے اس لیے ہم لٹکا سکتے، چلیے اوپر کیجئے، نہیں اوپر نہیں کر سکتا ہوں، تکبر بھی ہے نا، میں تکبر سے نہیں لٹکاتا ہوں، چلیے اوپر کیجئے نا، پھر ایک بار نہیں اوپر نہیں کر سکتا، تکبر تو ہے، پھر اس کا مطلب کہاں گیا پھر وہ، چلیے کر کے دیکھیے نا پھر ایک بار۔ تو بہرحال لوگ لیکن فیشن میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن سنت کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا۔ بیچ میں فیشن آ گیا تھا، چند سیلیبریٹیز اونچا پہن رہے، اب سب پہن رہے، دیکھیے چھوٹے چھوٹے پینٹ پیچے ہوتے ہیں، اونچے اونچے ہوتے ہیں، سب پہن رہے، اب وہ لمبا کریں گے وہ بھی لمبا کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بول کے آپ یہ کیجئے، ورنہ سخت دردناک عذاب کی وعید یاد رکھیے۔ تو میں سمجھتا ہوں پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا، اور ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے کہ ہم کو لباس کے معاملے میں یاد رکھیے لباس کو اونچا پہننا چاہیے، ٹخنے سے اونچا، جو ان کے اوپر کی طرف سے نیچے جاتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے ٹخنے سے نیچے نہ جائے، چاہے آپ لنگی، پتلون، پیجامہ، عربی سوپ جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹخنے سے اونچا رہنا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ منیمم ٹخنے کے تک آ سکتا ہے، اور اس کے اوپر کرنا ہے تو آدھی مچھلی تک آپ لے جا سکتے ہیں۔ دوسرا وہ کام یاد رکھیے جو لباس کے معاملے میں حرام ہے لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا، یاد رکھیے وہی ہے، اور یہ بھی مردوں کے لیے یاد رکھیے، وہ ہے 2 چیزیں مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا، یاد رکھیے، چونکہ آرنامنٹس بھی لباس کا حصہ ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے، جو ہم اوپر سے پہنتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں۔
تو سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، اور یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں سونا بھی پہن سکتی ہے ریشم بھی پہن سکتی. مسند احمد کی روایت ہے، میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے لیکن مردوں پر حرام ہے، یاد رکھیں. اب یہ حرام ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے، چلیے ہمیشہ نہ پہنتا ہوں لیکن شادی کے وقت تو ضرور پہنے گا. مطلب ہمیشہ اگر نہ بھی پہنتا ہوں تو شادی بھی آؤ تو برابر لڑکا ہے تو سسرال والے لا کر جہیز یا کچھ دینے والے، اس کی پہلی علامت یہ کہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ڈال دی جا رہی ہے اور بڑے فخر سے وہ نوجوان ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے گھوم رہا ہے. لوگ انگوٹھی دیکھ کر پہچان لے رہے کہ اس کی شادی طے ہو گئی، مطلب رسم ہو گیا، اس لیے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آ گئی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور ایک شخص جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے یا تجھے پہنا جائے؟ تو کہا نہیں. اس کے بعد کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا، تیرے گھر میں محرمات ہوں گی نا، مطلب گھر میں عورتیں وغیرہ ہوں گی نا، ان کو لے آ کر دے دے. تو کہا، اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا، جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا اس کو نہیں اٹھاؤں گا. اس نے اس انگوٹھی کو ہی چھوڑ دیا. دیکھیے کیسی اتباع تھی صحابہ کی اور اس نوجوان کی. چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ٹف کام ہے، یاد رکھیے. نوجوان اس کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ بھی آج کل کے نوجوان جو ٹرینڈز کے حساب سے چلتے ہیں، سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے، ان کے پاس کسی فیشن کو فالو کرنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے. اب ایک شخص ایک ٹرینڈ کو اس زمانے کے فالو کر رہا تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہن رہا تھا، رسول اللہ کے ایک جملے نے اس کو ٹرینڈ بدل دیا، اس کا ختم، ہمیشہ کے لیے ختم. سے کیا بات پتہ چلی کہ آپ کو جو بھی لباس آپ پہنتے، جو بھی چیز جسم پر پہنتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے. اور سونے کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی بھی قسم سے نہیں ہوگا، کسی بھی چیز پہ نہیں ہوگا سوا اس کے کہ اگر وہ ضرورت کی چیز ہو تو، لیکن آرنامنٹ نہیں. جیسا کہ دانت کی جگہ دوسرا دانت لگانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ گولڈ کا لگائے تو جائز ہے. ناک کی جگہ کوئی اور ناک لگانا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بنتی. اب میں یہ ناک کا کوئی ایگزامپل دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا، اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تو عموماً انگلیاں اور ناک بہت کٹ جاتی تھی. جیسا آپ کسی نے وار کیا، پیچھے ہٹے، ناک چلے گئی، ہاتھ بچانے کے ہاتھ کی انگلیاں چلے گئی، کامن تھا. تو کیا کرتے تھے عرب، جب ناک چلی جاتی تھی تو ناک یاد رکھے سافٹ بون ہوتی ہے اور وہ سافٹ بون اندر ہارڈ اسکل میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے. جب وہ کٹ جاتی ہے تو اس کو پورا نکال لیتے ہیں تو اندر سوراخ بچتا ہے ایک بڑا. ابھی الحمدللہ آج کل ایسے لوگ نہیں دکھتے، لیکن پہلے ایسے لوگ دکھا بھی کرتے تھے. لوگ چہرہ ڈھک کے رکھتے تھے، ناک ایکسیڈنٹ میں چلے جاتی، سرجریز ہوتی نہیں تھی، پلاسٹک سرجری کامن نہیں تھی، کاسمیٹک سرجری تو کھلی ہوتی تھی ناک کی. اور ہم نے بچپن میں کچھ لوگوں کو دیکھا مانگنے والے ناک نہیں ہوتی تھی، تو ویسا ہوتا تھا. تو کیا کرتے تھے اہل عرب، وہ اب ناک نہیں تو اچھا نہیں دکھتا تو ان کے پاس ایک سسٹم تھا، وہ لوگ چاندی کی ایک ناک بناتے تھے اور اس کو اندر اٹکا دیتے تھے تو تھوڑا خوبصورت لگتا ہے. اور چاندی کے چہرے ناک بنانا ہی اس زمانے میں کامن تھا. آپ دیکھیں اولڈ ایجز کے اندر، مڈل لیول ایجز کے اندر یہ کرتے تھے لوگ. چاندی کا چہرہ، چاندی کے گال جو کٹ جاتے تھے، کان کی جگہ چاندی اٹکا دیتے تھے، چاندی کا کان کامن تھا تو چاندی کی ناک اٹکاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول، میں چاندی کی ناک لگاتا ہوں لیکن جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے نا تو اس کی بدبو بڑی آتی ہے، اسمیلی ہوتی ہے چاندی. کیونکہ چاندی آپ کو پتا ہے نا آکسیجن سے جب وہ ہوتی ہے تو بلیکش کلر لیتی ہے، مطلب وہ ریئیکٹ کرتی ہے، آکسیڈائزیشن ہوتا ہے، اس لیے چاندی کی چیزوں کو آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے، کالی ہو جائے تو کیا اسمیل کرتی ہے. تو کیا میں سونے کی لگا لوں؟ تو کہا ہاں تو سونے کی لگا لے. تو پتا چلا یوز کی چیز، جیسا اگر آپ کو بول رہا ہے ہاتھ کے اندر کچھ چیز ڈالنا ہے تو وہ گولڈ کی ڈال سکتے تو وہ بہت دن تک اچھی رہتی ہے، آپ ڈال سکتے ہیں. دانت کی جگہ گولڈ کا کچھ لگانا لگا سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات. بٹ آرنامنٹ کے طور پر آپ گولڈ نہیں پہن سکتے، یاد رکھیے. پھر مرد آرنامنٹ کے طور پر کیا پہن سکتا ہے؟ حالانکہ آج کا ٹاپک نہیں، بس مختصر بتا دوں. مرد چاندی کی ایک انگوٹھی اپنی یہ دو انگلی، رنگ فنگر اور لٹل فنگر، چاہے سیدھے ہاتھ کی یا پھر الٹے ہاتھ کی رنگ فنگر یا لٹل فنگر جس کو کہتے ہیں، چھوٹی انگلی اور یہ اس کو انگوٹھی والی انگلی کہتے ہیں، ان میں پہن سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو تھی چاندی کی تھی، اس پر ایک حبشی نگینہ تھا. کچھ لوگ بولتے عقیق اللہ کے رسول پہنتے تھے، اللہ کے رسول عقیق کبھی نہیں پہنا. حبشی نگینہ ایتھوپین ایک نگینہ ہوتا تھا جو بلیک کلر کا ہوتا تھا، بلیک شیڈ میں وہ ہوتا، اور اس پہ لکھا ہوتا محمد رسول اللہ. اور اللہ کے رسول اس کو الٹا پہنتے تھے، مطلب رنگ کا نیچے کا حصہ اوپر اور جو سیل تھی وہ نیچے آتی تھی. اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے اہل علم کو وہ انگوٹھی پہنتے ہیں، اس کے پیچھے پتھر ہوتا ہے لیکن الٹا پہنتے ہیں، پتھر نیچے اور انگوٹھی کا پتلا حصہ اوپر رہتا ہے. تو یہ سنت ہے، تو اللہ کے رسول الٹا پہنتے تھے اس کو. تو بہت سارے صحابہ بھی یہ کرتے تھے اور صحابہ نے بعد میں اس عمل کو جاری رکھا. اس سے پتہ چلا یہ بھی آپ کر سکتے، کرنا ہے تو، لیکن سونے کی نہیں. سونے کے علاوہ وہ بھی منع یاد رکھا. اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آیا جس نے لوہے کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے پیتل کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے چاندی کی پہنی، آپ نے خاموشی اختیار کی. تو پتہ چلا سونا تو حرام ہے، پیتل، تانبا، لوہا بھی نہیں پہن سکتا ایک مرد، صرف چاندی. تو اگر پہننا ہے تو پھر یہ پہنی. بہرحال تو سونا اور ریشم مرد پہ حرام ہے اور ریشم بھی حرام ہے. تو ریشم کے کپڑے بھی مرد نہیں پہن سکتا، عورتیں پہن سکتی ہے. لیکن
ریشم کے کپڑے نہیں، کپڑے کے اندر کچھ حصہ ریشم کا ہو جائز ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا جس کے کف انگلش میں بولتے، وہ عربی کا لفظ ہے کف. تو جو کف تھے یاد رکھیے وہ مخمل کے، وہ جو ریشم کے تھے یاد رکھیے، تو آپ نے پہنا. اور اس کے اندر کا جو کالر کا حصہ ہوتا ہے جو گردن پہ لگتا ہے اس پہ ریشم لگا تھا، آپ نے وہ پہنا. تو پتا چلا پارٹ ریشم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ کسی کا کپڑا ہے اور ایک ریشم کی پٹی ہے خالی، یا پھر وہ گردن پہ چبھتا ہے کبھی کپڑا ہے نا، یا کاندھوں پہ جا چبھتا ہے تو وہاں ریشم ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے جہاں کپڑا لگتا ہے تو وہاں ریشم ڈال دیا، کف میں ریشم چلیں گا. پورا ریشم نہیں بن سکتا، کمپلیٹلی ریشم کا لباس مرد نہیں بن سکتا، نہ ہی کرتا نہ ہی پیجامہ کمپلیٹ. کرتے اور پیجامے کا سرٹن پارٹ ریشم کا ہے، جائز. ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھ. لیکن سونا کسی بھی شکل میں جائز نہیں، سوائے جیسے میں نے بتایا جو نان آرنامنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، جو میڈیکل یوز ہو سکتا ہے اس کا، وہ ایک الگ بات ہے یاد رکھ. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر پہ گئے تو کچھ ہونا چاہیے، اچانک کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بہرحال چاندی رکھ سکتے ہیں اور کئی قیمتی چیزیں بہرحال رکھی جا سکتی ہے، اس کے لیے سونا ہی ضروری نہیں یاد رکھے. ٹھیک ہے. اور آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کا والیٹ ہوتا ہے، ہر چیز آن لائن ہوتی ہے، تو وہ تو آپ کے زمانے میں تو ریلیونٹ بات رہی نہیں یاد. لیکن یاد رکھیے اس بات کو ہم خاص طور سے یاد رکھیے کہ سونے کی کوئی چیز ہم نہیں بنیں گے. تیسری چیز یاد رکھیے جو لباس کے اندر آتی ہے یاد رکھیے، جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، اور یہ عورتوں کے لیے خاص یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ عورتوں کا خوشبو لگا کر باہر نکلے، اس نیت سے کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دیا ہے، یہ حرام ہے اور سخت ترین، سنگین ترین، بدترین جرم ہے. میں اتنے الفاظ کیوں ادا کر رہا ہوں؟ جب میں حدیث پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں کتنا برا جرم ہے. سخت ترین، بدترین، سنگین ترین، گھٹیا سے گھٹیا یہ خوشبو لگانا. حدیث کے الفاظ سنیے، ذرا غور کیجئے، پھر بات سمجھ جائیں گے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں، اتنا بڑا سچا دنیا میں نہیں گزرا تھا. آپ نے سچ بولا تھا. کیا بولتے ہیں آپ؟ غور سے سنیے. آپ فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلے. سبحان اللہ، مذاق نہیں ہے. ایک مومن عورت اپنے نبی کے منہ سے زانیہ کا الفاظ نہیں سن سکتی. یاد رکھیے کتنا بڑا الزام ہے. اگر کسی کو آپ حرامی لفظ بول دے تو وہ چڑ جاتا ہے، حالانکہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا قصور ہو سکتا ہے زیادہ ہے نا. اس کا کیا بیچارے گا؟ ولاد الزنا جو ہوتی ہے اس کا کیا قصور رہتا ہے؟ وہ تھوڑی اپنے کنسنٹ سے بولتا ہے. یہاں ایک عورت کو اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ زانیہ ہے. زانی عورت کیا ہوتی ہے آپ سب سمجھتے ہیں نا؟ وہ عورت جو اپنا منہ کالا کرتی ہے، وہ عورت جو غیر مردوں کے ساتھ، جس کو کہیں گے بے شرمی کی جو حد ہوتی ہے اس کو پار کر جاتی ہے، زنا کرتی ہے، سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک بولیں گے، شادی کے بغیر سیکس کرتی ہے. وہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے. کیا فرما رہے ہیں؟ وہ عورت زانیہ ہے، وہ جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے. اب کوئی مومنہ یا کوئی مسلمان عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. بھائی یہ بات تو بالکل طے ہے. کتنی سخت وعید ہے. لیکن آج دیکھیے عورتوں کو خوشبو لگا کر، بلکہ ان کے خوشبو کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی جا رہا ہے کہ جب آپ چلو گے تو لوگ مڑ مڑ کے آپ کو دیکھیں گے. آپ کوئی سوال کر سکتا ہے عورت پھر کیا لگائے؟ باڈی سمیلی ہو جاتی ہے، بدبو ہو جاتی ہے جس میں، تو کیا کرے؟ تو ہاں عورت خوشبو لگا سکتی. کون سی بتا دیتا ہوں. عورت اور مرد کی خوشبو میں ایک ڈیفرنس ہے. وہ یہ ہے کہ عورت ایسی خوشبو لگا سکتی ہے جس کا پیچ آتا ہو، کلر کا پیچ آتا ہو، لیکن اس کی فریگرنس نہیں آتی ہو، مہک نہیں اٹھنا چاہیے. اور آدمی کو اللہ کے رسول نے پیچ والی خوشبو سے منع کیا. عربوں کے اندر خوشبو کی دو قسم تھی. ایک تھا جو دھبے کی شکل میں آتی تھی، مطلب اس کو اگر لگائے تو اس کا زعفرانی رنگ کا پیچ آ جاتا تھا، اس کو سونگے تو خوشبو آتی تھی، لیکن وہ فریگرنس نہیں ہوتی تھی. مطلب جیسا کہ ایک عورت لگا لے تو جس میں اس کی بدبو نہیں آئیں گی، لیکن بازو والے کو سونگنے میں بھی نہیں آتی. یہ بات سمجھیے آپ. اس کو بولتے دھبے والی خوشبو جو مہکتی نہ ہو. اور مردوں کے لیے کون سی خوشبو ہے؟ دھبے والی خوشبو مرد نہیں لگا سکتا، وہ مہکنے والی لگا سکتا. تو عورت خوشبو لگا سکتی. کون سی خوشبو؟ جو پیچ کی شکل میں آتی ہے. مطلب وہ خوشبو ہوتی ہے جو مہکتی نہیں ہے، بس وہ جہاں لگا جائے اس پارٹ کو اچھا کر دیتی. جیسا کہ آپ کو لگ رہا ہے ڈیوڈرنٹ لگانا چاہیے، بغل میں لگا لیجئے، لیکن مہکنا نہیں چاہیے. اس فریگرنس نہیں ہونا، اڑنا نہیں وہ مہک ہوا میں. چونکہ جتنے مرد سونگیں گے آپ گناہگار ہوں گے اور زانیہ کا ٹائٹل مل جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا لوگ ایلیٹ کلاس کے نام پر، میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ عمل کریں گے. ایلیٹ کلاس کے نام پر باہر سے آئے تو کیسا پتا چلے گا کہ ہم باہر جا کے آئے تو ہم خوشبو لگا رہے ہیں؟ نہیں، خوشبو سے مت. آپ کے اخلاق سے پتا چلے گا باہر جا کے آئے، آپ کے پیسے خرچ کرنے سے پتا چلے گا، جو صدقات کرتے ہیں کہ آپ باہر سے جا کے آئے، ہے نا، غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں. ہاں یہ آپ کا وہ ہے، یہ باقی سب چیزیں نہیں. خوشبو تو نہیں ہے. اللہ کے لیے خوشبو مت لگائیے. ایک عورت نہیں لگا سکتی. ہاں پیچ والی خوشبو جو دھبا دیتی ہے لیکن فریگرنس نہیں ہوتی، اس میں خوشبو ہوتی ہے لیکن وہ مہکتی نہیں ہے، وہ لگانا جائز. تو میں سمجھتا ہوں بات واضح ہوگی. ابھی وہ عورتیں دھنی لے رہی ہے، آج کل میں نے دیکھا دھنی، مطلب کپڑے پہنتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں، اس کے اندر عود وغیرہ ڈالتے ہیں اور اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اندر جاتی ہے اور اس کی اتنی مہک ہوتی ہے. تو اس عورت کو، یا ایسی عورت جو خوشبو لگا کے کرے، زانیہ ہے. آئیے دوسری روایت، مسند احمد کی روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف آ رہی، مطلب نماز کو آ رہی ہے، کتنا بڑا کام ہے نا. جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف گئی
تو آپ سے فرما رہے ہیں وہ جب تک غسل جنابت کی طرح غسل نہ لے لے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ غسل جنابت مطلب انسان جب کرتا ہے، جب بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، جب تک وہ نہ لے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوں گی۔ کتنی سخت وعید ہے نا۔ تو اب کوئی خاتون خوشبو نہیں لگائیں گے انشاءاللہ، جیسے کوئی مرد ٹکنے سے نیچے اب نہیں پہنے، کوشش کریں گا اوپر کر لے وقت کے ساتھ ہی صحیح، ابھی فولڈ کر کے ہی صحیح، بعد میں کٹا کے ہی صحیح، نہیں کر لے گا تو عورت بھی خوشبو نہیں لگائیں گے۔ تو خوشبو لگائیے لیکن پیچ والی، فریگرنس والی نہیں، اور مرد پیچ والی نہ لگائے، فریگرنس والی۔ اور مردوں کے لیے خوشبو کا مسئلہ نہیں، اس لیے یہ بات عورتوں کے لیے تھی خاص، میں نے کہا تھا۔ چوتھی چیز یاد رکھیں، جو یاد رکھیں گے، جو لباس کے معاملے میں حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ جائے گا، وہ کیا یاد رکھیں؟ عورتوں کے چھوٹے اور باریک کپڑے۔ اب اس کا مردوں سے کیسے تعلق ہے، اور پہلی بات کا مردوں سے کیسے تعلق ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں پہ دیکھیں گے یہ چیز تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا کپڑے صحیح نہیں ہے، خوشبو لگا رہی ہے آپ کی بہن یا بیوی، تو آپ کا یہ بیگم یہ نہیں ہو سکتا، اور باجی یہ نہیں ہو سکتا، یا بہن یہ نہیں ہو سکتا، امی یہ مت کیجیے، روکنا پڑے گا آپ۔ تو اسی طرح جو ہے یہاں بھی یاد رکھیے، عورت اگر پتلا اور باریک لباس پہن رہی ہے تو اس کا مطلب مردوں کی آنکھوں کا پانی مر گیا ہے، جبھی تو وہ پہن رہی ہے ویسا لباس۔ تو آئیے اللہ کے رسول کیا فرمایا، لیکن عورت کو خود سمجھ ہونا چاہیے اس کی۔ حدیث کے الفاظ سنیے، بڑے سخت الفاظ ہے، اور لباس کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں آپ سے فرماتے ہیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، آنے والے زمانے میں آئیں گی۔ جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، آنے والے زمانے میں آئیں گی۔ کیا ہے؟ پہلی وہ قسم، ایسی قوم آئیں گی جو گائے کی دم کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو ماریں گے، مطلب ظالم حکمراں، ظلم کرنے والے حاکم، پہلی قسم ہوگی۔ اور دوسری قسم وہ عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی ہوں گی، اور سر پر بختی اونٹوں کے کوہان کے جیسے جوڑے ڈالیں گی۔ بختی اونٹ سمجھتے ہو؟ وہ اونٹ جس کے اوپر ایک ہم پا جاتا ہے اور وہ چربی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ صرف سیدھا نہیں آتا، ایسا ڈھل جاتا ہے۔ اب وہ اونٹ تو ہمارے زمانے میں نہیں، تو میں آپ کو بیل کا ایگزامپل دوں گا۔ یہ جو سانڈ ہوتے ہیں نا، راستوں پہ کبھی آپ کو ملیں گے، ان کے کاندھا دیکھو کیسا ہوتا ہے، گول، عام بیلوں کا نہیں ہوتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف گر جاتا ہے کبھی، اس کے چربی کی وجہ سے، چونکہ وہ کام نہیں کرتا، صرف چرتے پھرتا ہے، تو وہ اس کو بولتے ہیں کوہان۔ تو وہ بیل کی کوہان ہے، لیکن اونٹ کے بیچ میں آتی ہے، سینٹر میں آتی ہے، اس کے سامنے نہیں آتی ہے، سینٹر میں۔ تو کوہان کے جیسا ہوں گا، مطلب وہ اپنے سروں پر جوڑے ڈالیں گی۔ جوڑے کا مقصد کیا ہوگا؟ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں بختی اونٹوں کی جو ہے کوہان کی طرح ہوں گی، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوں گی ان کو، حالانکہ جنت کی خوشبو فلاں فلاں مقام تک آتی ہوں گی۔ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ، مطلب اتنے دور سے لے جایا جائے گا جہنم میں کہ اس کی اسمیل بھی اس کو سونگنے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ کس عورت کو؟ کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہونا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کپڑے تو ہے لیکن اتنے پتلے ہے کہ دکھتا ہے، کپڑے تو ہے اتنے چست ہے کہ پوری باڈی سمجھ میں آتی ہے، یا کپڑے ہی غائب ہے سیدھے سے۔ ہمارے پاس دونوں مسئلے ہیں، کپڑے بھی غائب ہے، چست بھی ہے، اور پتلے بھی ہے۔ جیسے آج کل تو ہاتھوں تک تو کپڑا پہننا ہی نہیں، سمپل۔ تو ایک عورت کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک کھلا ہے، اب ہاتھ کھلا ہے تو ہاتھ اٹھا دے تو بغل بھی کھلا ہے، اس کا مطلب تو یہ تو چلا ہی گیا سمجھو۔ اب تھوڑا دیندار طبقہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو ڈھاک رہا ہے۔ کس سے ڈھاک رہا ہے؟ معلوم آپ کو، جالیوں سے ڈھاکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا ہاتھ کھلا ہے وہ۔ یہی تو حدیث کا معنی ہے، کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں، یا پھر کپڑا تو پورا پہنا، اتنا چست پہنا کہ وہ نہ پہنتی اور پہنتی دونوں ایک جیسا ہے۔ کپڑا کیا ہے؟ تو برقعہ بھی اتنا چست ہے کہ وہ پہنے اور نہ پہنے ایک جیسا ہے، کہ اندر کون ہے کیا ہے ساری ساخت پتہ چل جاتی ہے۔ ساخت سمجھتے ہیں؟ باڈی کا فگر اور شیپ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ انگلش کے الفاظ کامن ہے، جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ساخت، نشیب و فراز اردو میں بولتے ہیں۔ اب اتنا بولوں گا تو آپ اس کو ڈھونڈتے بیٹھیں گے نشیب و فراز کیا ہے۔ باڈی کے اپس اینڈ ڈاؤنس، اس کو بولتے ہیں نشیب اور فراز، اوپر اور نیچے سب دکھ رہے ہیں چست کپڑوں کی وجہ سے۔ یہی معنی ہے پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کپڑا کس لیے دیا جاتا ہے؟ جسم کے عیب چھپانے کو، جسم کی ساخت چھپانے کو، مطلب جس میں ایسے پارٹس ہیں جو عیب دار ہے، کبھی جس بھی عیب دار ہوتا ہے انسان کا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، فلاں خراب چھپ جاتا ہے، اور اس کو ڈھانکنے کے لیے اگر اس کو اتنا چست پہن لیا جاتا ہے اور کپڑے غائب ہیں۔ تو آج کل کپڑے بھی غائب ہیں، پتلے بھی ہے، اور ساتھ میں چست بھی ہے۔ اتنے چست کپڑے پہنتی ہے کہ دعوتوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ عورت یا تو کرسی بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھ کے نہیں کھا سکتی، کھڑ رہ کے کھانا کھا رہے۔ کیوں؟ تو وہ فولڈ ہی نہیں ہوتا پیر، کیونکہ وہ پیجامہ چوڑی دار، کیا وہ چوڑی بھی شرماری دیکھ کر کہ اس سے بھی کوئی باریک چیز ہو سکتی، کبو دار ہے کہ ایسا یوں کرے تو کیا ہوتا، تھائی کی مسل پھیلنا شروع ہوتی، اور پھیلے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھ سکتے، دوزان بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ دیکھیے آپ ایسے کھڑے تو پینٹ آپ کیوں نہیں ہوتی، جیسے آپ پیر کو پلٹائے تھائیز بڑی ہو جاتی ہے آپ کی، تو وہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا، اتنا چست ہوتا ہے وہ کپڑا۔ آپ کا پہلے زمانے میں لوگ ایسے کپڑوں کے اندر پہنتے، مطلب شلوار کے اندر یہ شلوار پہنی جاتی تھی اتنی پتلی، اس کے اوپر شلوار، تاکہ وہ کبھی پتلی ہو تو دکھنا جاتا، ڈبل ہو جاتا تھا۔ ابھی جو اندر تھا وہی باہر آ گیا ہے، اس کو سلیکس کے نام پہ ہر کوئی پہن رہا ہے، بالکل دھڑلے سے عام طور سے پہنا جا رہا ہے۔ کرتا لے لو اور نیچے سلیکس ڈال لو، وہ اتنا گندا کپڑا ہوتا ہے، ایک تو پتلا چپچپا، اتنا چپک کے رہتا ہے باڈی کو، اور اتنا چست رہتا ہے، اس کو پہنا جا رہا ہے، جو اسپورٹس کے لیے جنرلی ویسٹرن کنٹریز میں شروع ہوا تھا اس کا استعمال، یہاں لوگ اس کو کپڑوں کے طور پہ پہن رہے ہیں۔ یہ لباس کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی
بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی مومنہ اور ایک مسلمان عورت اتنا بڑا خطرہ صرف لباس کے معاملے میں لے سکتی ہے کہ آخرت برباد کر دے ایک لباس کے لیے. لباس ڈھیلا ڈھالا مکمل ہو. میرا ایک اس پہ مکمل لیکچر ہے، خاص طور سے گزارش کروں گا سبھی سے اس کو سنیں، اور شاید میری زندگی کا سب سے لمبا لیکچر ہے، اور وہ عورت کا لباس کیسا ہو. تقریباً 2 گھنٹے اور 47 منٹ کا وہ لیکچر ہے، سب سے لمبا لیکچر میری زندگی. مکمل طور سے عورت کے لباس کیسا ہونا چاہیے میں نے مکمل ڈسکرپشن دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، امہات المومنین کے عمل سے، اور صحابیات اور تابعیات کے واقعات سے پورے. وہ کیسا کپڑا پہنتی تھی، کیسا چک کرتی تھی، اور کپڑے کے معاملے اتنی حساس ہوتی تھی